ایک زمانے سے ہم دیکھتے آ رہے ہیں، جب ہم چھوٹے چھوٹے بھی تھے تب مساجد کے باہر کچھ نوجوان کھڑے ہو کر، کچھ بچے کھڑے ہو کر کچھ پمفلیٹ، کچھ اشتہار تقسیم کر رہے ہوتے تھے، اور اس کے اوپر اندر یہ لکھا ہوا ہوتا تھا کہ حرم شریف کے خادم نے ایک خواب دیکھا، اور خواب کے اندر اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، اور انہوں نے یوں کہا اور یہ کہا، امت کو یہ پیغام دیا، ایسا کیا، اس طرح کیا۔ ایک دفعہ ہمارے استاد محترم، جن کی تقریباً 70-75 سال تقریباً عمر ہوگی، ان سے ہم نے پوچھا تو انہوں نے ہمیں بتایا کہ یہ ہمارے بچپن کے زمانے میں بھی ایسا ہی ہوتا تھا، اور آج ایک طویل عرصہ بیت جانے کے بعد آج بھی ایسے پمفلیٹ، ایسے اشتہارات آپ کو تقسیم ہوتے ہوئے دکھائی دیں گے، اور آپ تو سوشل میڈیا، فیس بک، واٹس ایپ کے اوپر آپ کے پاس میسج آئیں گے، اور ساتھ میں یہ وعید بھی لکھی ہوئی ہوتی ہے کہ فلاں بندے نے ایسا نہیں کیا، آگے 100 کاپیاں بنا کر نہیں چھاپی، 100 بندوں کو فارورڈ نہیں کیا، 50 کو نہیں کیا، تو اس کا بچہ مر گیا، اس کی بکری مر گئی، اس کی بھینس مر گئی، مکان جل گیا۔ تو ہمارے سادہ لوگ مسلمان وہ ڈر کے مارے فوراً آگے تقسیم کروا دیتے ہیں، اور خاص کر جو خواتین ہوتی ہیں وہ پیسے دے کر آگے یہ تقسیم کروا دیتی ہیں، اور یوں اس طرح ایک جو سازش ہوتی ہے، جو ایک غلط بات ہوتی ہے، ایک گناہ ہوتا ہے، اس کی ہم تشہیر کرنے والے بن جاتے ہیں اور اس کو آگے پھیلا دیتے ہیں۔ اور اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے ان دیہاتوں کے اندر کافی عرصے سے میں یہ سن رہا ہوں کہ عورتوں سے ایک بات عورتوں میں مشہور ہے کہ کراچی میں سمندر سے ایک بزرگ نکلا ہے، اور بزرگ نے کہا ہے کہ بھائی حالات بہت خراب ہے، اپنے جوانوں کے سروں کے آپ روزے رکھیں۔ تو یاد رکھیں میرے مسلمان بھائیوں، ہمارا عقیدہ، ہمارا نظریہ اتنا کچا ہے، ہمارے دین کی بنیاد کیا ان باتوں کے اوپر ہے کہ ہم سے کوئی کہے گی کہ سمندر سے بابا نکل گیا، پہاڑ سے بکری نکل گئی، باتھ روم سے ایک کیڑا لال بیگ نکلا، اور لال بیگ نے یوں کہہ دیا کہ بھائی فلاں کام کرو، فلاں کام کرو، فلاں نے خواب کے اندر دیکھا۔ کیا ہمارے دین کی بنیاد ایسے کھوکھلے خوابوں کے اوپر، ایسے کھوکھلے دعووں کے اوپر ہمارے دین کی بنیاد ہے؟ تو میرے عزیزو، ہمارے دین کی بنیاد وہ قرآن و سنت کے اوپر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 1400 سال پہلے قرآن کریم کی آیات نازل کر کے اس دین کو مکمل کر دیا، اس دین کو تمام کر دیا، یوں کہہ کر الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج میں نے اس دین کی اصول کو بھی مکمل کر دیا، اس دین کی فروع کو بھی مکمل کر دیا، اور اس کے بعد اس دین کو میں نے تمہارے لیے پسند کر دیا۔ تو میرے عزیزو، یہ دین مکمل ہو چکا ہے، یہ کامل دین ہے۔ اب اس کے اندر کسی چیز کی کوئی کمی، کوئی گنجائش
وہ باقی نہیں ہے کہ ہم ایسی چیزوں کے پیچھے پڑ جائیں، ایسے جھوٹے پروپیگنڈوں کے اندر پڑ جائیں اور ہم ان باتوں سے ڈر جائیں کہ اگر ہم نے شیئر نہیں کیا تو ہمارے بچے مر جائیں گے، ہماری بھینس مر جائے گی، مکان جل جائے گا۔ یہ ساری کی ساری خرافات ہیں۔ اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ بابا نکلا اور اس نے کہا کہ اپنے نوجوانوں کے سروں کے آپ روزے رکھیں، یاد رکھیں یہ جانے انجانے کے اندر، جانے انجانے میں، آپ کو پتہ ہے ہندوؤں کے ہاں عورتیں اپنے نوجوانوں کے نام سے جو روزہ رکھتی ہیں کڑوا چوتھ کے نام سے، یہ جانے انجانے میں ہم اس ہندو رسم کو ہم اس کی تشہیر کر رہے ہیں، اس رسم کو ہم پھیلانے کا ذریعہ بن رہے ہیں۔ تو میرے عزیزو، ہماری دین کی بنیاد خوابوں کے اوپر نہیں ہے، نہ ہی ایسی بیہودہ اور بے تکے دعووں کے اوپر، بے تکے دلیلوں کے اوپر ہمارے دین کی بنیاد ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے، ہمارا دین مکمل ہے۔ اور اسی لیے ہمیں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فما لم یکن یومئذ دینا فلا یکون اليوم دینا۔ آج سے 1400 سال پہلے جو دین نہیں ہو سکتا تھا وہ آج بھی دین نہیں ہو سکتا۔ مولانا محمد شعیب ہزاروی صاحب کے مزید بیانات سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو مل سکیں۔